بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا، مشہور مناظرہ، جس میں ایک طرف جہم بن صفوان سمرقندی ترمذی نامی ایک شخص تھا، جہم بن صفوان، اور دوسری طرف ہندوستان کے کچھ دہریہ تھے، ملحد، جو ترمذ کے راستے سے گزر رہے تھے خراسان میں۔ زیادہ علم نہیں تھا، کتاب و سنت کا علم نہیں سیکھا، لیکن منطق اور فلسفہ وغیرہ پڑھا تھا، تو علم کلام اس کے پاس۔ یہ تقریباً 100 ہجری کے آس پاس کی بات ہے، 100 ہجری کے بعد سمجھ لی، 2-4 سال بعد، 5 سال بعد، کیونکہ 128 میں اس کو مار دیا گیا ہے۔ تو علماء کے پاس تو کوئی بیٹھا نہیں، خود ہی کوشش کی بتانے کی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا مناظرہ نقل کرنے کے بعد کہا کہ جہم بن صفوان اگر عقل مند ہوتا تو دہریوں سے کہتا کہ یہ بتلائیے، کیا اگر کسی چیز کو نہ دیکھا جائے تو کیا اس کا وجود نہیں ہوتا ہے؟ کہ جہم بن صفوان کو کہنا تھا، اگر میں نے اپنے رب کو بولتے نہیں سنا ہے تو کیا ہوا؟ بعض انبیاء نے تو سنا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ دکھتا بھی ہے، لیکن دیکھنے کے لائق کوئی ہے نہیں۔ دکھتا بھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے، مگر کائنات میں، مخلوقات میں کوئی بھی چیز اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتلایا تھا کہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا، مشہور مناظرہ، جس میں ایک طرف، پچھلے بار درس میں ذکر آیا تھا اس کا، ایک طرف جہم بن صفوان سمرقندی ترمذی نامی ایک شخص تھا، جہم بن صفوان، اور دوسری طرف ہندوستان کے کچھ دہریہ تھے، ملحد، جو ترمذ کے راستے سے گزر رہے تھے خراسان میں، اور یہ شخص ترمذ کی چنگی پر، جو ٹول ٹیکس کی چنگی ہوتی ہے، وہاں پر یہ ٹیکس وصول کرتا تھا۔ زیادہ علم نہیں تھا، کتاب و سنت کا علم نہیں سیکھا، لیکن منطق اور فلسفہ وغیرہ پڑھا تھا، تو علم کلام اس کے پاس تھا۔ یہ مناظرے بہت کرتا تھا۔ اس نے مناظرہ کیا ہندوستان کے دہریوں سے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ تم جس رب کی عبادت کرتے ہو، کیا تم نے کبھی اس کو دیکھا ہے؟ دکھاؤ ہمیں، کہاں ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا تم نے کبھی اس کی کوئی آواز سنی ہے؟ سنی ہو تو ہم کو بھی سنواؤ۔ کہا کہ نہیں سنی۔ تو کبھی تم نے اس کی خوشبو سونگھی ہے؟ نہیں سونگھی۔ کبھی تم نے اس کو کسی طرح سے محسوس کیا، چکھ کر کے، چھو کر کے؟ کہا نہیں۔ تو کہا تب تو تم ایک وہم میں مبتلا ہو، تمہارا رب موجود نہیں ہے، یہ سب اس کا وجود نہیں ہے، جس کو تم رب مانتے ہو موجود نہیں ہے۔ اب جہم بن صفوان یہ مناظرہ کرنے کے بعد ان سے اس نے کہا کہ بھئی تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے مجھے کچھ مہلت دو، میں کچھ سوچ کر کے جواب دوں گا۔ کئی دن ہو گئے، 1 دن 2 دن کے بعد پتہ چل گیا کہ فلاں آدمی تو نماز پڑھنے نہیں آتا۔ لوگ ڈھونڈ کر کے جاتے تھے ملنے کے لیے، پوچھتے تھے بھائی کیوں نہیں پڑھتے ہو نماز؟ اور جب علاقے والوں نے اس کے پاس پوچھ کر کے ان کا معاملہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا، تو وہ لوگ پھر باہر تذکرہ کرتے تھے، اور باہر سے کوئی دوسرے شہر سے نیا انسان آتا تو وہ اپنے شہر میں سنے رہتا تھا کہ اس گاؤں میں کوئی شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، تو باقاعدہ پوچھتا تھا کہ بتاؤ تو صحیح، میں بھی مل کے آؤں، کون ہے دیکھوں تو کون شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں یہ تقریباً 100 ہجری کے آس پاس کی بات ہے، 100 ہجری کے بعد سمجھ لی، 2-4 سال بعد، 5 سال بعد، کیونکہ 128 میں اس کو مار دیا گیا ہے، 128 ہجری میں اس کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ اس نے اس طرح کی حرکتیں کی تھی کہ
ایک تو صفات کا انکار کیا اور آیات قرآنی کی بھی تعویل کی انکار بھی کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا، موسیٰ سے کلام نہیں کیا، بہت ساری بدعات اس کی شروع ہوئی جہم بن صفوان کی۔ اسی کی طرف منسوب ہوا ایک فرقہ جہمیہ کے نام سے۔ بہرکیف تو اس کا کہنا تھا، جب کوئی بھی اس سے ملنے جاتا پوچھتا کہ بھئی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، تو یہ کہتا تھا کہ میں نماز کس کے لیے پڑھوں، میں تو ابھی اس رب کو جانتا ہی نہیں ہوں جس کے لیے میں نماز پڑھوں، ابھی میں کفر اور ایمان کے درمیان کے مرحلے میں ہوں، مجھے نہیں پتا، جب مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے تو میں نماز کس کے لیے پڑھوں۔ بہرکیف اس کے بعد پھر وہ 40 دن کے بعد نکلا تو اس نے پھر ان لوگوں کو جواب دیا، تو بجائے اس کے کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سلف کے طریقے کے مطابق، صحابہ کا دور قریب تھا اور تابعین کا دور چل رہا تھا، تو بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیتا، تو علماء کے پاس تو کوئی بیٹھا نہیں، خود ہی کوشش کی بتانے کی، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر بیٹھا، بولا نہیں میرا رب یہ ہوا ہی میرا رب ہے، اور میرا رب کسی ایک جگہ میں ہو دوسری جگہ میں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا پھر بھی وہ موجود ہے، اس کو سنا نہیں جا سکتا۔ اب یہ وہ سب باتوں کا انکار کر دیا، اس نے ثابت تو کیا مگر اپنے طریقے سے کہ میرا رب کہیں ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو، ایسے وہ ہر جگہ ہے، یہ ہوا ہی میرا رب ہے۔ بہرکیف تو مراد یہ ہے کہ اس شخص نے مناظرہ کیا اور اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا، دہریہ ملحدوں سے مناظرہ کیا، وہ بھی ہندوستان کے ملحد تھے، سمنی فرقہ۔ تو اسی پر سلف کے علماء اس زمانے میں منع کرتے تھے کہ کسی ایسے انسان کے پاس نہ جاؤ، نہ بیٹھو، نہ بات چیت کرو جو تمہارے دل میں شک پیدا کر دے۔ شیخ الاسلام تیمیہ نے اس کے مناظرے کا تذکرہ بڑے علماء نے سب نے کیا ہے اپنی کتابوں میں، اس زمانے کے مصنفین نے تذکرہ کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا مناظرہ نقل کرنے کے بعد کہا کہ جہم بن صفوان اگر عقل مند ہوتا تو دہریوں سے کہتا کہ یہ بتلائیے کیا اگر کسی چیز کو نہ دیکھا جائے تو کیا اس کا وجود نہیں ہوتا ہے؟ کیا تم لوگ ایسی چیز کے وجود کو نہیں مانتے جس کو تم نے دیکھا نہ ہو، جس کو سنا نہ ہو، جس کو محسوس نہ کیا ہو اپنے ہاتھ سے چھو کر کے؟ پہلے یہ بتاؤ، اگر اس میں تم یہ کہو گے کہ ہاں ہم نہیں مانتے، تب اس کے بعد پھر میں یہ مانوں گا کہ ہاں میرا رب موجود نہیں ہے، کیونکہ تمہارے دلوں کے، تمہارے جسموں کے اندر روح ہے، تمہارے عقلوں میں، تمہارے دماغوں میں عقل ہے، تو تم نے تو اپنی عقل کو کبھی دیکھا نہیں، روح کو کبھی دیکھا نہیں، نہ روح کی آواز سنی، پھر بھی تو مانتے ہو نا کہ روح ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب تم اپنے جسم کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، اس کو تم نے دیکھا نہیں اور پھر بھی مانتے ہو، تو پھر میرے رب کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہو اس طرح سے کہ تم نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ دوسری چیز یہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جہم بن صفوان کو کہنا تھا اگر میں نے اپنے رب کو بولتے نہیں سنا ہے تو کیا ہوا؟ بعض انبیاء نے تو سنا ہے، بعض مخلوقات نے تو سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی نا، تو اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا کہ نہیں سنا؟ تو موسیٰ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا رب خالق کائنات بات کرتا ہے، اس کے کلام میں آواز ہے۔ اور یہی سے معاملہ خراب کیا ہوا کہ جہم بن صفوان نے جب یہ بات چونکہ نہیں جانتا تھا، وہ اس کے دماغ میں نہیں تھی، اور وہ پہلے سے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے ہی کا انکار کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے، تو اس نے
اللہ تعالیٰ کے کلام ہی کا انکار کر دیا، جا کے وہ اس سے دلیل پکڑتا۔ بھائی اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ دکھتا بھی ہے لیکن دیکھنے کے لائق کوئی ہے نہیں۔ دکھتا بھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے، مگر کائنات میں، مخلوقات میں کوئی بھی چیز اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا جب تک ہے، یہ دنیاوی زندگی، اس دنیاوی زندگی میں کوئی اللہ کو دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس قابل بنا کر کے اٹھائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ قیامت میں دیکھیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ کو دیکھنا تو ممکن ہے، یعنی اس کی طرف سے دیکھا جانا ممکن ہے، وہ کہہ سکتے ہیں ویزیبل ہے، وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی دیکھنے والے میں طاقت نہیں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارینی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے دکھلا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ موسیٰ نے کہا تھا نا رب ارینی انظر الیک، مجھے دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دکھ سکتا، اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکو گے، تم نہیں دیکھ سکو گے، تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے دیکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس نے پردے میں چھپا رکھا ہے، پردہ کھول دے تو دنیا دیکھ نہیں پائے گی، دیکھنا تو بہت دور، جل کے راکھ ہو جائے گی دنیا۔ پھر اللہ نے کہا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کو دیکھ لو، طور کو دیکھ لو، اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہ گیا، ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ دیکھیے یہاں پر بھی دیکھنے کی بات آئی، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ پہاڑ ایک مضبوط مخلوق ہے، حالانکہ وہ جب فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے تجلی کی، اس کے نور کو اللہ نے پردہ ہٹا کر اس کا نور جب ظاہر ہوا تو اس کی تیزی سے پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام دھماکے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ پہاڑ چونکہ مضبوط چیز ہے، انسان کے مقابلے میں پتھر تو بہت مضبوط چیز ہے، اگر وہ نہیں ٹوٹتا تو موسیٰ دیکھ لیتے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ نے کہا کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار ٹھہرا رہ جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ گویا اچھا، اب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ پہاڑ کو چاہے تو ٹھہرا سکتا ہے، پہاڑ کو اپنی قدرت سے ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے، یہ قادر ہے نا۔ تو حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت تو بہت ضعیف ہے پتھر کے مقابلے میں، تو اگر پتھر ٹھہر گیا تو موسیٰ پھر اگر دیکھیں گے تو موسیٰ ہلاک ہو جائیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے تجلی کا فوکس صرف پتھر پہ تھا، پہاڑ پہ تھا، موسیٰ پہ نہیں تھا۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کو روک دیتا اور ٹوٹتا نہیں، تو سمجھ لیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھ لیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس پورے واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ ویزیبل ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو پردے کے پیچھے چھپا لیا ہے، کائنات پر رحم کرتے ہوئے۔ اس لیے نہیں کہ وہ دکھ نہیں سکتا، کائنات پر رحم کرتے ہوئے چھپایا۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، کوئی بھی مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں اللہ کو دیکھ سکے۔ ہاں، جب یہ سب مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، دوبارہ جب اٹھیں گے تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ بلکہ یہ بات ہم نے اس لیے کہہ دی کہ وہ اس مناظرے کے ضمن میں یہ اس طرح کا شبہ آ گیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ
ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا جو شبہات والے ہوں، ملحدین ہوں، اہل بدعت ہوں، اور ان کے پاس غلط سلط نظریات ہوں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا منع ہے۔ التحذیر کہا، ڈرانے کا باب ہے یہ، اور یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے شروع سے، صحابہ کے زمانے سے، کہ وہ ڈراتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ دلوں کے اندر شبہات بیٹھ جاتے ہیں۔